وحسينا 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 ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا كصنعه صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الحکیم وفرقانہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پروردگار عالم سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 88 میں کامیاب لوگوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، اور ان نشانیوں میں پہلی نشانی ایمان کو بیان کر رہا ہے کہ اگر کامیابی کا سفر طے کرنا چاہتے ہو تو سنو اور جان لو کہ ایمان کے بغیر اس راستے پر قدم نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اب ہمارے نوجوان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب، ہم نے تو جتنے با ایمان افراد کو دیکھا ہے انہیں ناکام دیکھا ہے، اور ہم نے جتنے بے ایمان افراد کو دیکھا ہے انہیں کامیاب دیکھا ہے، تو اس کا جواب اسی مکان سے اور اسی مقام سے اور اسی ممبر سے اور اسی فرش سے ملنا چاہیے، کیونکہ اس فرش کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر آئے اور جہالت سے علم کا سفر طے کرائے۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان کے اندر یہ طاقت اور قوت موجود ہے کہ ایمان انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے، لیکن مشکل یہاں پر ہے کہ آپ کامیابی سمجھتے کس کو ہیں؟ کیا دنیا میں ثروت مند ہو جانا اور پیسے والا ہو جانا اور بڑی گاڑی اور گھر آ جانا یہ کامیابی ہے؟ کیا دنیا میں ایک مقام پا لینا کامیابی ہے؟ کیا دنیا میں عزت اور شہرت حاصل کر لینا کامیابی ہے؟ تو یہ کامیابی بھی ایمان کے سائے میں آتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ کامیابی پروردگار عالم انسان کو ہمیشہ اور ہر وقت عطا کرے، لیکن حقیقی کامیابی، ایمان کی حقیقی جزا، ایمان کا حقیقی اجر اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس مادی دنیا میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت اور پروردگار عالم کی نعمت اور پروردگار عالم کی جزا اس دنیا میں سما ہی نہیں سکتی ہے۔ اس مادی دنیا میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم اپنی جزا یا اپنی سزا اس دنیا میں دے سکے، اس دنیا کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اسی لیے فلسفہ قیامت یہاں سے سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے روز جزا اور قیامت کے اور معاد کا تصور یہاں سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اچھے کو اچھے کام کی جزا مل سکے، اس کے اجر کو لینے کی صلاحیت اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے برے کی، برائی کی، سزا کی گنجائش اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم اگر عادل ہے تو قیامت کو رکھے گا تاکہ اچھے کو اچھائی کی جزا اور برے کو برائی کی سزا مل سکے۔ پس ایمان
کامیابی کا سفر طے کراتا ہے، لیکن مشکل یہاں پر ہے کہ میں کامیابی کس کو سمجھتا ہوں، میری نظر میں کامیابی کیا ہے، میری نگاہوں کے اندر کامیابی کیا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں جب کامیاب افراد کا ذکر کر رہا ہے تو سورہ مبارک فرقان کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے عباد الرحمن، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کا قصیدہ پروردگار عالم قرآن مجید میں پڑھ رہا ہے۔ عباد الرحمن، سبھی اللہ کے بندے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں کہ جنہیں اللہ اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اور ان بندوں کی پہلی صفت یہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، جب یہ زمین پر قدم بڑھاتے ہیں، جب یہ زمین، اب دیکھیں قرآن کچھ افراد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، ان افراد کا مصداق اتم اہل بیت کی ذوات مقدسہ ہے، انبیاء اور اولیاء کی ذوات مقدسہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دروازہ کھلا ہوا ہے، مخصوص نہیں ہے ان کے لیے۔ کچھ آیتیں ان کے لیے مخصوص ہیں، جیسے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وہم، یہ آیت مخصوص ہے امیر المومنین کی ذات سے۔ قیامت تک جو بھی بلکہ کوششیں کی گئی، جیسے ہی امیر المومنین کی شان میں آیت نازل ہو گئی، پھر بہت سی انگوٹھیاں صدقہ دی گئی، لیکن کسی کی شان میں آیت نازل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انگوٹھی دے رہے تھے آیت کے لیے، علی نے انگوٹھی آیت کے لیے نہیں دی تھی، علی نے انگوٹھی خدا کے لیے دی تھی۔ جب علی نے انگوٹھی خدا کے لیے دی تھی تو پھر خدا نے آیت بھی دے دی، خدا نے ولایت بھی دے دی۔ عمل میں فرق ہوتا ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، نہ یہ علی کی فضیلت ہے کہ علی کو آیت ملی، اور نہ یہ علی کی فضیلت ہے کہ علی کو ولایت ملی۔ ہاں، آیت کے لیے فضیلت ضرور ہے کہ آیت کے اندر علی کا ذکر موجود ہے، ولایت کے لیے فخر ضرور ہے کہ ولایت کا تاج علی جیسے انسان سے سرفراز ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی کے خطیب نے کہا تھا۔ ایک ایسا شخص ہے کہ علی جیسا خطیب صاحب نہج البلاغہ مسجد کوفہ پر آ کر سلونی کہنے والا کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں، پہلا اور آخری کائنات کا خطیب کسی سے کہہ رہا ہے آج تم خطبہ دو، علی کو تمہارا خطبہ سننا ہے۔ اس علی کے صحابی کا نام ہے ساسا ابن سوہان۔ کیا نام ہے؟ ساسا ابن سوہان۔ تین سواد ہیں، سین نہیں ہے، 3 سواد ہے، ساسا ابن سوہان۔ مولا نے کہا تم خطاب کرو، اور اکثر مقامات پر مولا کہتے تھے تم خطاب کرو، آج مجھے تمہارا خطاب سننا ہے۔ اس وقت کہ جب امیر المومنین کے در پر خلافت چل کر آئی ہے، اس وقت کہ جب امیر المومنین کے در پر خلافت چل کر آئی ہے اور امیر المومنین منبر پر قدم رکھ رہے ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جس مقام پر مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، اس آخری زینے پر پہنچ کر بیٹھتے ہیں تو ساسا ابن سوہان مجمع سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا علی زینت الخلافہ وما زانتہا، خدا کی قسم علی آپ کے قدموں نے خلافت کو زینت دی ہے، خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی۔ یعنی اے علی یہ تخت، یہ تاج، یہ منبر، یہ آپ اس کی وجہ سے بڑے نہیں ہوئے، آپ کے وقار میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ آپ کے قدموں کی وجہ سے منبر کا وقار بڑھ گیا ہے۔ آپ کے قدموں کی وجہ سے اور آپ کے وجود کی وجہ سے منبر بڑا ہو گیا ہے۔ آپ کی عزت میں، آپ کے وقار میں، آپ کی توقیر میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ساسا ابن سوہان نے ایک دفعہ قصیدہ پڑھا مولا کا، اس وقت کہ جب مولا کو ضربت، اب سوچ کر نہیں آیا تھا، بات سے بات نکل رہی ہے، جب مولا کو ضربت لگ چکی ہے اس وقت ساسا ابن سوہان نے قصیدہ پڑھا۔ مولا نے سامنے سے کیا جواب دیا؟ مولا نے کیا قصیدہ پڑھا ساسا ابن سوہان کا؟ سوچے صحابی اس معیار پر جا سکتا ہے کہ علی اس صحابی پر فخر کرے، مومن اس معیار پر جا سکتا ہے کہ امیر المومنین اس پر فخر کرے، شیعہ اس معیار پر جا سکتا ہے کہ امام المتقین اس پر فخر کرے۔
ہم اور آپ اس معیار پر جا سکتے ہیں کہ امیر المومنین دیکھ کر کہے کہ اس کے جیسے بننا، یہ مجھے پسند ہے، کاش کہ یہ زندہ ہوتا۔ نہج البلاغہ کے اندر 3 اصحاب کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جن کی ریش سفید ہو چکی تھی، جن کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، 90 برس سے اوپر ہو چکے تھے، لیکن انہیں امیر المومنین یاد کر رہے ہیں۔ ان جوانوں سے بیزار نظر آ رہے ہیں کہ جو بہانے بناتے ہیں کہ گرمی میں کہتے ہیں کہ سردی میں لڑیں گے، اور سردی میں کہتے ہیں کہ گرمی میں لڑیں گے، اور ہوا کے موقع پر کہتے ہیں کہ دھوپ میں لڑیں گے، اور دھوپ میں کہتے ہیں کہ ہوا کے موسم میں لڑیں گے۔ امیر المومنین ان سے بیزار نظر آتے ہیں، لیکن کسی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، این این عمار، کاش کہ عمار زندہ ہوتا، کاش کہ مالک اشتر زندہ ہوتا، کاش کہ ابن تیحان زندہ ہوتا، کاش کہ ذو شہادتین زندہ ہوتے۔ یہ امیر المومنین کے وہ اصحاب کے جنہیں نہج البلاغہ میں امیر المومنین یاد کر رہے ہیں، ان پر فریاد کر رہے ہیں، ان پر گریہ کر رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری پر امیر المومنین رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا کہ ابو ذر یاد آ رہا ہے، ابو ذر یاد آ رہا ہے۔ مولا کون سی بات یاد آ رہی ہے؟ امیر المومنین نے کہا ابو ذر کی وہ صفت یاد آ رہی ہے کہ جب ابو ذر کے گھر پر سکوں کی تھیلیاں لے کر کوئی آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بادشاہ نے بھیجی ہے اور آپ امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ دیجئے، تو ابو ذر نے پلٹ کر کیا جواب دیا؟ تو نے میری 2 توہین کی ہے۔ ایک تو یہ توہین کی ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں علی کا ساتھ چھوڑ دوں، دوسرا ان سکوں کے بدلے میں علی کا ساتھ چھوڑ دوں، ان سکوں، اس مال دنیا کی حقیر ترین جھنکار کے عوض علی ابن ابی طالب کا ساتھ چھوڑ دوں؟ 2 توہین کی ہے تو نے میری۔ ابو ذر نے دروازہ بند کر دیا۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب ابو ذر نے مال دنیا کو ٹھکرا دیا، ابو ذر کے بچے فاقے میں زندگی گزار رہے تھے، 3 دن سے ابو ذر کے گھر میں روٹی نہیں بنی تھی۔ ابو ذر نے مال دنیا کو ٹھکرا دیا، علی کی ولایت کو قبول کر لیا۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ لوگ کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ ان کے چلنے میں، ان کی رفتار میں، ان کی زندگی میں، ان کے کردار میں، ان کی رفتار میں، ان کے چلنے میں، ان کی چال میں، ان کی چلن میں تکبر نہیں پایا جاتا۔ یہ پروردگار عالم کو بہت پسند ہے لوگ۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں قدم قدم پر متکبرین کی مذمت کر رہا ہے۔ ان میں سے 4 مقامات پر پروردگار عالم ایک ہی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تکرار انسان کب کرتا ہے اپنی بات کا؟ جب بات بہت اہم ہوتی ہے، اس وقت انسان تکرار کرتا ہے۔ 4 مقامات پر پروردگار عالم ایک ہی لفظ کو تکرار کر رہا ہے۔ کیا ہے وہ؟ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کا کہ جو تکبر کرتے ہیں۔ کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ انسان تکبر کا شکار ہو جائے اور اپنی حقیقت کو بھول بیٹھے، اپنی حقیقت کو بھول بیٹھے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں پر تھا اور مجھے کہاں پر جانا ہے۔ اور پروردگار عالم نے نماز کو اسی لیے رکھا تاکہ انسان تکبر سے باہر آ سکے۔ کل، آج وقت نہیں بچے گا، مجلس بھی دیر سے شروع ہوئی ہے، کل آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ مولانا ہمارے بچہ نماز نہیں پڑھتا، کیا کیا جائے؟ جوان نماز سے دور نظر آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اس کا راہ حل کیا ہے؟ اس مشکل کا علاج کیا ہے؟ در حسین سے علاج لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ آج وقت نہیں بچے گا، اگر وقت بچا تو آج، ورنہ انشاءاللہ کل آپ سے وعدہ رہا کہ آپ کی خدمت میں ARIs پیش کروں گا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ۔ کیا فرق ہے؟ ایک بہت اہم اشکال، کیا فرق ہے عزت رکھنے میں اور تکبر کرنے میں؟ تکبر جسے پروردگار عالم قدم قدم پر جس کی مذمت کر رہا ہے۔ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب اللہ قرآن مجید میں شیطان کا تعارف کرا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہا ہے ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، انکار کرنے کے بعد کیا کیا؟ تکبر کیا۔ اے اللہ، میں کس سے بناؤں؟
سب جواب نہیں دے رہے. میں کس سے بناؤں؟ آگ سے بناؤں. اور آدم کو تو نے کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے. اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. پس میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. پروردگار نے کہا بس یہ فکر جو تیرے اندر موجود ہے کہ میں آدم سے بڑھ کر ہوں, میں آدم سے برتر ہوں, میں بہتر ہوں, یہی فکر تجھے میری بارگاہ سے دور کرنے کے لیے کافی ہے. یہ سوچ انسان کو شیطان بنا دینے کے لیے کافی ہے. اور پروردگار عالم نے دن میں 5 وقت اس سوچ کا علاج رکھا ہے کہ سجدے میں جاؤ, اپنے جسم کی سب سے عظیم جگہ کو, سب سے جس کو کہا جائے جسم کی سب سے بہتر اور سب سے بالاتر جگہ کو مٹی پر رکھ دو اور جھک کر کہو کہ پروردگار عالم میں اسی مٹی سے آیا ہوں, تو نے مجھے اسی مٹی سے خلق کیا ہے, میرا وجود یہی ہے. اور پھر کھڑے ہو جاؤ. جب پوچھا گیا کہ 2 سجدوں کو کیوں رکھا, تب بتایا گیا کہ جب سجدے میں جا رہے ہو یہ اعلان کر رہے ہو کہ میں اسی مٹی سے آیا ہوں, بیٹھ کر دنیا میں آ رہے ہو اور کہہ رہے ہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یعنی دنیا کا اگر کوئی ذکر ہے اور کوئی ورد ہے جو دنیا میں کامیاب بنا سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ پروردگار میں نے گناہ کیا ہے, تو مجھے معاف کر دے. اور پھر دوبارہ سے اس دنیا کے بعد سجدے میں جاؤ اور اعلان کرو کہ پروردگار اسی مٹی سے خلق ہوا تھا اور اسی میں مجھے واپس پلٹ کر آنا ہے. اور پھر بیٹھ کر تشہد کیوں رکھا کہ پروردگار پھر تیرے سامنے حاضر ہونا ہے, یہ توفیق عطا فرما کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر کہہ سکوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدن عبدہ. یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تکبر کو دور کرنا کتنا ضروری ہے. کائنات میں اگر کسی کو سب سے افضل مقام ملا ہے تو وہ ذات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ پیغمبر اکرم کی ذات ہے, ختمی مرتبت کی ذات ہے. اور پیغمبر اکرم کا جب تعارف کرایا جا رہا ہے تو نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یاسین ہیں, نہ یہ کہا جا رہا ہے آپ طٰہٰ ہیں, نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مزمل ہیں, نہ مدثر کہا جا رہا ہے, نہ حبیب کہا جا رہا ہے, نہ محبوب کہا جا رہا ہے, نہ خاتم الانبیاء کہا جا رہا ہے, نہ افضل الانبیاء کہا جا رہا ہے, نہ سردار الانبیاء کہا جا رہا ہے. اگر کوئی چیز پیغمبر کے تعارف کا باعث بن رہی ہے تو وہ یہ ہے اشہد ان محمدن عبدہ. آپ کا فخر اور آپ کا افتخار یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بندگی کی, اللہ کے سامنے سر جھکایا, اللہ کی عبادت کی اس طرح جس طرح عبادت کرنے کا حق بنتا ہے. یہ فضیلت ہے. عبودیت سے رسالت کا رستہ طے ہوتا ہے, عبودیت کے ذریعے سے امامت کا رستہ طے ہوتا ہے, عبودیت کے ذریعے سے ولایت کا رستہ طے ہوتا ہے. جب تک اللہ کے بندے نہیں بن سکتے کوئی مقام دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا, کوئی مقام دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا, کوئی مرتبہ دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مقام, کوئی مرتبہ, کوئی فضیلت کسی کو بھی کبھی بھی ملے گی تو وہ عبودیت کی وجہ سے, بندگی کی وجہ سے, اللہ کی غلامی کی وجہ سے, اللہ کی عبادت کی وجہ سے ملے گی. خدمت میں بیان کیا نا آپ کی امیر المومنین نے جس بات پر فخر کیا ہے وہ کیا ہے؟ ان اکون لک عبدا. علی کے فخر کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے. اچھا وہ آیت کہ جب پیغمبر اکرم معراج پر گئے ہیں, معراج پر گئے یعنی کیا؟ بلندی پر گئے ہیں, بلند ترین مقام پر گئے ہیں. دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا الحمدللہ رب العالمین. اتنا نزدیک ہوئے, اتنا نزدیک ہو گئے کہ 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اس اعلیٰ ترین اور والا ترین اور بالا ترین اور بلند ترین مقام پر جب پیغمبر پہنچے ہیں تو اللہ نے کس نام سے تعارف کرایا؟ آپ میرا ساتھ دیں گے, سبحان الذی اسرا بعبدہ. وہ پاک ہے ذات کے جس نے سیر کرائی. کس کو؟ اپنے بندے کو سیر کرائی.
یعنی جب محمد مصطفیٰ جھکتے چلے گئے اللہ انہیں بلند کرتا چلا گیا، جتنا وہ جھکتے گئے اللہ انہیں بلند کرتا چلا گیا۔ انہوں نے پروردگار عالم کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دیا، اللہ نے انہیں عرش پر معراج پر قرب کا اعلیٰ ترین مقام عطا کر دیا۔ مل کر درود پڑھے محمد اور آل محمد کی ذوات مقدس۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یا جب یہ عمر کے اس حصے میں آ کر اتنا جوانوں والا نعرہ لگا سکتے ہیں تو یہ جوانوں کے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ یہ جوان ہے پوری محفل میں۔ سب مل کر جواب دیں گے، بچوں کی حوصلہ افزائی۔ دارالسلام کے جوان یہی ہیں۔ تکبر میں کیا فرق ہے؟ پروردگار عالم عزت کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ اپنے اندر عزت نفس تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے، اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے تکبر ہرگز تمہارے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے۔ عزت کس کو کہتے ہیں اور تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بہت نزدیک ہیں یہ دونوں مفہوم۔ پروردگار عالم کہہ رہے خبردار، یہ نفس تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اسے ذلیل کرو ایک لحظے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اس نفس کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں رہو عزیز بن کر، دنیا میں رہو عزت دار بن کر، لیکن خبردار تکبر کا شکار مت ہونا، خبردار تکبر کا شکار مت ہونا۔ عزت کے ساتھ رہو لیکن متکبر بن کر مت رہو، عزیز بن کر رہو لیکن تکبر مت کرو۔ پروردگار عالم کیا فرق ہے عزت میں اور تکبر میں؟ کیا فرق ہے عزت میں اور تکبر میں؟ عزت کے ساتھ رہو ظاہری طور پر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی ذلیل بن کر نہ رہو، یعنی افتخار کے ساتھ رہو، یعنی جیسے رہنا چاہیے ویسے رہو، یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ بالکل تکبر کے نزدیک ایک چیز ہے۔ لیکن عزت میں اور تکبر میں اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا زمین میں اور آسمان میں فرق موجود ہے۔ عزت اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، پروردگار نے جو عزت دی ہے اس عزت کو سنبھال کر رکھے، پروردگار عالم نے جو وقار دیا ہے اس وقار کو سنبھال کر رکھے۔ عزت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی اور کے سامنے کسی اور کی بندگی میں نہ جائے، کسی اور کا بندہ نہ بنے۔ یعنی عزت کا مفہوم ایک جملے میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں یعنی انسان شان اور شوکت سے اور اپنے اسٹیٹس اور اپنے وقار کے مطابق زندگی گزارے، اسے کہا جاتا ہے عزت۔ یعنی جیسے اس کو زندگی گزارنی چاہیے، جیسے معاشرے میں زندگی گزاری جاتی ہے ویسے زندگی گزاری جائے، اسے کہا جاتا ہے عزت۔ لیکن اگر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے اور دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنے لگے تو اسے کہا جاتا ہے تکبر۔ یہ فرق ہے عزت میں اور تکبر میں۔ عزت ہمیں نظر آتی ہے کربلا کے میدان میں، عزت کا درس ہمیں ملتا ہے کربلا کے میدان میں۔ ذلت کے ساتھ موت حسین ابن علی کے نزدیک ننگ اور عار ہے، اور وہ موت کے جس موت کے اندر عزت موجود ہو، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ حقیقی حیات اسی موت کے اندر موجود ہے، کہ جس موت کے اندر عزت موجود ہے۔ آپ دیکھیں دونوں کی دونوں مثالیں، تکبر کی مثال بھی
اور عزت کی مثال بھی. یہ دونوں کی دونوں مثالیں سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام مولا اور آقا کی زندگی میں نظر آتی ہے. گھوڑے پر سوار ہیں اور رستے سے گزر رہے ہیں. گزرتے ہوئے فقیروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. جیسے ہی فقیروں نے کہا کہ آئے اور ہمارے ساتھ آ کر کھانا تناول کرے. امام حسین ہیں، فرزند رسول ہیں، راکب دوش مصطفیٰ ہیں. فوراً سے اپنے سوار سے اور اپنے رہوار سے زمین پر آتے ہیں، اپنے رومال کو بچھاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سوکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں. منتہی الاعمال. شیخ عباس قمی نے بھی اس واقعے کو لکھا. اردو میں ترجمہ شدہ کتاب کیا ہے؟ احسن المقال، کہ جس کا جو شیخ عباس قمی کی کتاب منتہی الاعمال کا ترجمہ ہے احسن المقال، 2 جلدوں پر. سیرت معصومین پر بہترین کتاب ہے. لیکن اگر آپ لوگ آسان کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو نقوش عصمت، علامہ ذیشان اندر جوادی کی کتاب، 14 معصومین کی سیرت پر بہترین کتاب. کس طرح پڑھیں اس کتاب کو؟ جنہیں اردو پڑھنا آتی ہے، شاید انگلش میں بھی اویلیبل ہو، مجھے علم نہیں ہے، چیک کیجئے. کس طرح پڑھیں اس کتاب کو؟ اس کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ایک کتاب کو سال میں 2 دفعہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ میرا ساتھ دیں. جس امام کا دن ہے، امام علی النقی کی ولادت کا دن ہے، امام علی النقی کی ولادت کے 1 دن پہلے سے امام علی النقی کا چیپٹر پڑھنا شروع کریں. 1-2 دن بعد تک آپ امام علی النقی کا چیپٹر پورا کر لیں گے. اسی طریقے سے پھر امام علی النقی کی شہادت پہ اسی طریقے سے اس کتاب کو پڑھیں. 1 سال کے اندر آپ اس ایک کتاب کو 2 دفعہ ختم کر چکے ہوں گے اگر ساتھ دیں گے اور امام حسین کے فرش عزا سے وعدہ کر رہے ہیں تو پھر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذات. بہت آہستہ آواز میں درود پڑھا ہے آپ لوگوں نے اس بات پر. اردو کتاب کی PDF بھی موجود ہے، نقوش عصمت سیرت معصومین پر اردو میں بہترین اور مختصر کتاب ہے. ایک امام پر 20 سے 25 پیجز ہوں گے، اسے آپ 3 سے 4 دن میں پڑھ لیجئے معصومین کے لیے. پھر ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر جو آپ ممبر سے سنیں گے نا اس کی تصدیق کریں گے. ابھی صرف سنی سنائی باتیں، ابھی یقین تک نہیں پہنچا، لیکن جب پڑھ کر آئیں گے پھر آپ خطیب سے آگے چل رہے ہوں گے. ایک قدم خطیب سے 1 قدم آگے چل رہے ہوں گے. پھر خود سوچیں، خود فکر کریں ان واقعات میں، ان داستانوں میں، معصومین علیہ السلام کی زندگی میں کہ جن کے بارے میں زیارت جامع کبیرہ کہہ رہی ہے امرکم رشد، قولکم کلامکم نور. آپ کی باتیں نور ہیں کہ جو انسان کے دلوں کو نورانی کر دیتی ہیں. آپ کا امر یہ ہے کہ آپ انسانوں کو بلندی تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. آپ انسانوں کو بلندی تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. امام حسین کی زندگی میں کیا ملتا ہے؟ فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر ٹوٹ کر ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کو سینے سے لگا رہے ہیں. اگر فقیر دروازے پر آ رہا ہے تو کس طرح اس کی مدد کر رہے ہیں؟ ویلفیئر کا کام کرنے والے درس لے کر جائیں، کس طرح اس کی مدد کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں چل میرے ساتھ. گھر پر جاتے ہیں، جتنا مال گھر میں موجود ہے اسے ایک رومال میں بند کرتے ہیں، خود دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ نکال کر اس کی مدد کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو فقیر کے چہرے سے میرا چہرہ مل جائے، فقیر کی آنکھوں سے میری آنکھیں مل جائے اور وہ میری طرف دیکھ کر شرمندہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری طرف دیکھ کر شرمندہ ہو جائے. اس شرمندگی سے نکالا ہے حسین ابن علی نے. اس کریم ابن کریم کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. لیکن یہی امام حسین علیہ السلام کہ جو دشمنوں کے مقابلے، جو اپنوں کے مقابلے میں اتنے نرم ہیں، جب دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں تو آپ نے سنا نا 2 محرم کو جب مروان نے کہا کہ اے ولید ابھی ہی قتل کر دو، اگر حسین باہر گئے تو پھر موقع نہیں ملے گا. امام نے کہا یبن الزرقاء، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ یہ عزت یہ امام حسین کی زندگی میں اتنی نمایاں نظر آتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جب بیعت کا سوال کیا جاتا ہے آخری وقت میں تو امام حسین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ان الداعی وابن الداعی، یہ ناوقار کا ناوقار بیٹا،
قد رکزنی بین اثنتین، اس نے مجھے دو رستوں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. بین اثنتین، دو رستے نکل رہے. بین الذلۃ و بین ذلہ، ایک رستہ تلواروں کا رستہ ہے، ایک رستہ مشکلات کا رستہ ہے، ایک رستہ تیروں کا رستہ ہے، ایک رستہ سختیوں کا رستہ ہے. یہ کربلا کا درس ہے جو فرش اعضا سے ملتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. امام حسین نے کیا کہا؟ قد رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. ہو ہی نہیں سکتا کہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ذلت کو قبول کر لے. لیکن یہ نہیں کہا ہیہات منی الذلہ، مجھ سے ذلت دور ہے، نہیں کہا ہم سے ذلت دور ہے. ہیہات منا کہا ہے، ہم سے ذلت دور ہے. یعنی قیامت تک جو جو آتا رہے گا، میرا نام لیتا رہے گا، میرا ذکر کرتا رہے گا، میری یاد مناتا رہے گا، وہ کبھی ذلت کے ساتھ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. ذلت اس سے اتنی دور رہے گی جتنی ذلت حسین ابن علی سے دور ہے. وہ کبھی گداگری نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کے سامنے اپنے نفس کو ذلیل کرنے پر تیار نہیں ہوگا. آخری وقت میں کہہ رہے ہیں یا شیعت آل ابی سفیان ان لم تکن دینا کونوا احرارا فی دنیاکم. تمہارے پاس دین نہیں ہے، کم از کم دنیا میں تو عزت مند بن کے رہو، کم از کم دنیا میں تو آزاد بن کے رہو. دنیا میں کیوں اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو؟ کم از کم دنیا تو کما لو. دین نہیں کما سکتے اور آخرت نہیں کما سکتے تو یہ امام حسین ابن علی کا درس ہے، یہ امام حسین ابن علی کی فکر ہے. یہ ذکر ہمیں جو سکھائے گئے ہیں، وہ ذکر کیوں سکھائے گئے ہیں؟ وہ ذکر اسی لیے سکھائے گئے ہیں کہ ان اذکار کے وسیلے سے ہم تکبر سے باہر آ سکیں. چاہے نماز کے اذکار ہوں، چاہے نماز کے علاوہ کوئی اور اذکار ہو، ان اذکار کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان مسلسل یہ یاد کرے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں پر پلٹ کر جانا ہے، کس لیے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اور کہاں پر اور کہاں تک اس کو جانا ہے. اس بات کا تصور اپنے ذہن میں رکھے، اس بات کی فکر اپنے ذہن میں رکھے، اس بات کا خیال اپنے ذہن میں رکھے کہ کیوں اس کو بھیجا گیا ہے، کس لیے اس کو بھیجا گیا ہے، کس خاطر اس کو بھیجا گیا ہے، کس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. کیوں بھیجا گیا ہے انسان کو؟ اگر انسان صرف یہ سمجھ جائے نا کہ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے کیا دے کر بھیجا ہے، تو انسان یہ بات سمجھ جائے گا کہ جو قرآن بیان کرنا چاہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ. تکبر کس بات پر کرتے ہو؟ انتم الفقراء الی اللہ. یہ جو میں تکبر کی بات کر رہا ہوں، یہ میرے موضوع سے کہاں پر مرتبط ہوتی ہے یہ بیان کروں، پھر دوبارہ سے آپ کی خدمت میں تکبر کی بات بیان کروں گا. ایک دفعہ مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ضوابط. کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھے، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور تکبر اختیار کرے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کس میں؟ کامیابی تک پہنچنے میں، کامیابی کا سفر طے کرنے میں. اور اگر انسان یہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ چیز اللہ کی بندگی، اللہ کی عبودیت، اللہ کی عبادت انسان کو اپنے مقصد تک پہنچاتی ہے. اور انتہائی اہم نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. ہمارے معاشرے میں جتنے اختلافات ہیں، اس لیے میں نے پورا موضوع شروع کیا تھا تکبر کا، اس بات کے لیے. ہمارے معاشرے میں جتنی مشکلات ہیں، مولانا صاحب گھر میں لڑائی ہے، مولانا صاحب دوستوں میں لڑائی ہے، کمیونٹی میں لڑائی ہے، جماعت میں لڑائی ہے، مسجد میں لڑائی ہے، امام بارگاہ میں لڑائی ہے، دکان میں لڑائی ہے، اور نام لیجئے کمپنی میں لڑائی ہے، آفس میں لڑائی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، جتنی چیزیں ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کے گھر کی لڑائیاں، انسان کے گھر کے اختلافات، آپس کے جتنے بھی اختلافات ہیں، ان سب کی اصلی وجہ تکبر ہے. اس نے مجھے نہیں پوچھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے مجھے نہیں بلایا، اس نے میرا رکھ رکھاؤ نہیں کیا، اس نے مجھے کیوں نہیں پوچھا، اس نے مجھے کیوں نہیں بلایا، اس نے میری بات کیوں نہیں رکھی. یہ تکبر،
کہ جسے اسلام مٹانے کے لیے آیا ہے. 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. تکبر سے دوری کا تکبر کتنا سخت مرض ہے, کتنی سخت برائی ہے, یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا. تکبر آتا کیسے ہے؟ جب انسان اپنی حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تکبر دور کیسے ہوتا ہے؟ تکبر جاتا کیسے ہے؟ نماز کے ذریعے سے, ان اذکار کے ذریعے سے. 8ویں امام فرماتے ہیں جب گھر سے نکلو چھوٹے بڑوں کو سلام کرو, اس سلام کے ذریعے سے تمہارے اندر سے تکبر کی برائی جاتی رہے گی, ان اذکار کے ذریعے سے. 6ٹھے امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو 4 مشکلات میں پڑھتا ہے اور 4 ذکر نہیں کرتا. سننا چاہیں گے؟ اگر سننا چاہیں گے تو مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد. مجھے تعجب ہوتا ہے, عجبت لمن فزع من 4 کیف لا یفزع الی 4. جب وہ 4 چیزوں میں گرفتار ہوتا ہے تو 4 چیزوں کی پناہ کیوں نہیں لیتا؟ میں تعجب کرتا ہوں. کیسے تعجب کرتا ہوں؟ بھائی پیاس لگ رہی ہے, پانی پڑا ہوا ہے, پھر بھی پیاس کے مارے مر رہے ہو تو تعجب ہوگا نا. سر میں درد ہو رہا ہے, بندہ مر رہا ہے, سامنے پیناڈول رکھی ہوئی, بھائی لے کے کھا لو. کتنی دیر لگے گی؟ کون سی بڑی مشکل ہے؟ امام کہتے ہیں مجھے تعجب ہو رہا ہے اس پر کہ جس کے لیے اللہ نے اتنا اچھا ذکر اور ورد رکھا ہے, پھر بھی وہ مشکل کا گرفتار رہتا ہے, پھر بھی وہ مصیبت میں گرفتار رہتا ہے. ایسے انسان کی عقل پر تعجب نہ کریں تو اور کیا کریں. 6ٹھے امام بتا رہے ہیں کہ وہ ذکر کون سا ہے. مولا فرماتے عجبت لمن خاف کیف لا یفزع الی قولہ تعالی. مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر کہ جو خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کے. اب یہ جو حدیث ہے نا, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ امام نے 4 ذکر قرآن سے بتائے ہیں. 4 اذکار جو امام نے 4 مصیبت پر بتائے ہیں. جو خوف کے عالم میں گرفتار ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے, کسی سے بھی ڈر رہا ہے, کسی کا بھی خوف اس کے دل میں ہے, کسی بھی طرح کا خوف ہے, چاہے اپنے مستقبل کا خوف ہے, چاہے اپنے بچوں کا خوف ہے, چاہے اپنی اولاد کا خوف ہے, چاہے اپنے گھر کا خوف ہے, چاہے اپنے مال کا خوف ہے, چاہے دنیا کا خوف ہے, چاہے آخرت کا خوف ہے, کسی بھی طرح کا خوف ہے, خطرہ ہے, ڈر ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں ذکر رکھا ہے تو وہ اس ذکر کو کیوں نہیں پڑھتا. اگر سننا چاہیں گے تو پھر سے درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی زبان. مادی قیمت تو آپ سے مانگ نہیں سکتا اس ذکر کو سنانے کی, کم از کم مانوی قیمت کو ادا کرتے رہیں. جو یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ یعنی کیا؟ سمجھ کے پڑھیں. ذکر یعنی یاد دہانی, ذکر یعنی تذکر یعنی یاد رکھنا. صرف پڑھنے کو ذکر نہیں کہتے, بلکہ ذکر کے عربی میں معنی یاد کرنا. یاد اس وقت کریں گے جب معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. طوطا یاد نہیں کرتا, طوطے کو جو رٹایا جاتا ہے وہ پڑھتا ہے. کبھی کبھار میں تسبیحات حضرت زہرا اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہوں جس طرح طوطا پڑھا کرتا ہے. اس کو نہیں معلوم ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے. ہم بہت خوش ہو رہے ہوتے کہ وہ میرے بچے کا نام لے رہا ہے, اس کو نہیں معلوم کہ یہ آپ کے بچے کا نام ہے. اس کو جو سکھایا گیا ہے وہ لے رہا ہے. سمجھ کے پڑھیں. حسبنا اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ میرا بہترین وکیل ہے. کیوں؟ امام صادق فرما رہے انی سمعت اللہ عز وجل یقول بعقبها. میں نے اللہ سے سنا ہے, قرآن میں پڑھا نہیں ہے. اب امام صادق کی عجیب تعبیر ہے, میں نے سنا ہے قرآن. یعنی کہ گویا بتا رہے ہیں کہ جیسے قرآن ان کے وجود پر نازل ہوا ہے, ظاہری طور پر وہی رسول خدا پر نازل ہوئی ہے, لیکن جیسے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے مختلف الملائکہ, ملائکہ کے آنے جانے کا مقام یہ اہل بیت نبوت ہے. یعنی قرآن جیسے ان کے دل میں موجود ہے, قرآن جیسے ان کی روح میں موجود ہے, قرآن جیسے رسول نے فرمایا انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, کبھی یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے کبھی یہ. اور قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار کیا گیا. جب اہل بیت کی مثال نہیں لا سکے تو اہل بیت کو
قتل کر دیا گیا. جب قرآن کے جیسا سورہ نہیں بنا سکے تو قرآن کو جلانا شروع کر دیا. نہ ان کی مثال لا سکے, ان سے حسد کیا گیا, انہیں شہید کر دیا. نہ اس قرآن کی مثال لا سکے, آج تک قرآن کے اوراق کو جلایا جا رہا ہے لیکن قرآن کے پیغام کو نہیں جلایا جا سکتا. قرآن کا پیغام زندہ ہے. انتقام کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, احتجاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم احتجاج کرتے ہیں, جتنا ہمیں عزاداری سے روکا گیا اتنا ہم نے یا حسین کرنے کو زیادہ کر دیا, بڑھا دیا. یہ کیا, یہ ایک احتجاج کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور انداز میں احتجاج کرے, جتنے قرآن جلائے جا رہے ہیں قرآن سے اپنی وابستگی کو بڑھا دیں. قرآن کس لیے ہے ہمارے معاشرے میں؟ استخارے کے لیے. میرے ساتھ گنیے گا اور میری مدد بھی کیجیے گا. استخارے کے لیے, قرات صرف تیز تیز ریڈنگ کے لیے, اور سر کے نیچے سے گزارنے کے لیے, دلہن کو جہیز میں دینے کے لیے, نیا گھر لیں تو اس پر رکھنے کے لیے, مردے پر پڑھنے کے لیے, سر پر رکھ کر بکا یا اللہ کہنے کے لیے, اور قرآن سے ہوا لینے کے لیے. اور کس لیے؟ انہی سب کاموں کے لیے. یہ سب کام غلط ہے؟ جی نہیں, یہ سب کام غلط نہیں ہے. یہ سب کام بالکل ٹھیک ہے, یہ سب کام بالکل درست ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی کام قرآن کا مقصد نہیں ہے. ان میں سے کسی بھی کام کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا تھا. نہ اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ اس کے سر کے نیچے سے مسافر کو گزاریے, نہ اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ بیماری میں اس کی ہوا لیجئے, نہ اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ اس کو گھر میں برکت کے لیے رکھیے, نہ اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ مردے پر اس کی تلاوت کیجئے, نہ اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ سر پہ رکھ کر اس کو بکا یا اللہ کیجئے. اگر ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کر دے, آپ اس نسخے کو چومیے روزانہ, شفا نہیں پائیں گے. آپ اس کو سر پر رکھیے, شفا نہیں پائیں گے. آپ اس کو دل سے لگا کر رکھیے, شفا نہیں پائیں گے. آپ اس نسخے کو تعویذ بنا کر پہن لیجئے, شفا نہیں پائیں گے. آپ اس نسخے کو سر کے اوپر رکھیں, شفا نہیں پائیں گے. آپ اس کے نسخے کے نیچے سے گزر جائیں, شفا نہیں پائیں گے. آپ نئے گھر میں جا کے اس کو رکھیں, شفا نہیں پائیں گے. شفا کب پائیں گے؟ جب اس نسخے پر عمل کریں گے, جب اس نسخے کے مطابق عمل کریں گے, جس طرح اس نے بتایا ہے اس پر عمل کریں گے, تب شفا یاب ہوں گے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُ سُوءٌ. جو یہ پڑھے گا اس پر ایسا فضل آئے گا, ایسا اللہ کی رحمت اور کرم آئے گی کہ جس کے بعد کسی برائی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر, میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ جو غم میں مبتلا ہوتا ہے, مصیبت میں مبتلا رہتا ہے, سختی میں مبتلا رہتا ہے, پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. عجبت لمن اغتم کیف لا یفزع الی قوله تعالی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تم غم میں مبتلا ہو, اللہ نے تمہارے لیے ذکر رکھا ہے, کیوں اس ذکر یونسیہ کو نہیں پڑھتے, کیوں اس ذکر کو نہیں پڑھتے؟ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن میں سنا ہے کہ اللہ نے اس ذکر کے بعد فوراً فرمایا, یہ بھی آپ ہی بتائیں گے نماز غافلہ کے وسیلے سے, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم اسی طریقے سے مومنوں کو غموں سے دور کیا کرتے ہیں. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, ہم اسی طریقے سے ان کی دعا کو قبول کیا کرتے ہیں. جب وہ ہمیں پکارتا ہے نا لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, انی کنت من الظالمین, پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. یہ ہے عاجزی, یہ ہے انکساری, یہ ہے فروتنی, یہ ہے تکبر سے دوری. ہر تکبر برا ہے, توجہ کیجئے گا, ہر تکبر برا ہے, لیکن سب سے برا تکبر وہ ہے کہ اپنی عبادت پر تکبر کیا جائے, اچھے کاموں پر تکبر کیا جائے. جو نماز ہے ہی اسی لیے کہ آپ کو تکبر سے دور کرے, اسی نماز پر آپ تکبر کر رہے ہیں. جو عزاداری ہے ہی اسی لیے کہ فرش پر امیر اور غریب کو بٹھا دے تاکہ اس کے وسیلے سے تکبر سے دور ہوا جا سکے, اسی فرش پر آ کر آپ تکبر کر رہے ہیں, اسی عزاداری کے ذریعے سے تکبر کر رہے ہیں. یہ بدترین تکبر ہے, یہ بدترین بیماری ہے. سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له,
ہم نے ان کی دعا قبول کی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے انہیں غم سے دور کیا. کیوں؟ اس دعا کے وسیلے سے. ہم مومنوں کے ساتھ کیا ہے آگے؟ ہم مومنوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں 4 ذکر ہیں. کتنے ذکر ہو گئے؟ دو ذکر ہو گئے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کب پڑھنا ہے؟ ڈر اور خوف کی وجہ سے. سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کب پڑھنا ہے؟ غم سے نجات کے لیے. اب آئیں اور آ کر دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں. عجبت لمن مقر بہ, مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر کہ جو مکر کا شکار ہو جاتا ہے, جو آسانی سے دھوکہ کھا جاتا ہے. کوئی بھی آ کر اس کو دھوکہ دے دیتا ہے, کوئی بھی آ کر اس کو فریب دے دیتا ہے, کوئی بھی آ کر اس کو بے وقوف بنا دیتا ہے, کوئی بھی آ کر اس کے ساتھ کھیل جاتا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر وہ یہ ذکر کیوں نہیں پڑھتا. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر, میں اپنے امر کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. افوض امری الی اللہ, میں اپنے امر کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں, میں اپنے امر کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں, میں اپنے امر کو اس کے حوالے کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر میرے بارے میں جانتا ہے. میں اپنے امر کو اس کے حوالے کرتا ہوں جو مجھ سے زیادہ مہربان ہے, جس نے مجھے خلق کیا ہے, جو میرے بارے میں علم رکھتا ہے اور مجھ سے زیادہ مہربان ہے. اس کے بعد امام نے آگے والی آیت کی تلاوت کی, وقت کم ہونے کی وجہ سے چھوڑا. اس کے بعد امام کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر کہ جو دنیا کا اور دنیا کی زینت کا اور دنیا کے مال کا ارادہ کرتا ہے, اس کو دنیا چاہیے, پھر وہ یہ ذکر کیوں نہیں پڑھتا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت, جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا. لا حول, یہ تکبر سے دور کرنے کے لیے ہے, یہ تکبر سے نجات دلانے کے لیے جملہ ہے. لا حول ولا قوت, کسی کے اندر کوئی طاقت ہے ہی نہیں, کسی کے اندر کوئی قوت ہے ہی نہیں. اگر کسی کی قوت ہے, اگر کسی کی طاقت ہے, اگر کسی کے اندر کوئی توانائی ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے جو توانائیوں کا سرچشمہ ہے اور جس سے ہر توانائی مل رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اللہ سے ہے یا اللہ کے وسیلے سے ہے توانائی, اور کسی کے پاس توانائی نہیں ہے. اپنی تکبر سے دوری کے لیے آخری راہ حل اور آپ کی زحمت تمام, اپنی موت کو یاد کریں. دیکھیں, نہ میں اپنی مرضی سے, توجہ کریں توجہ, نہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں, نہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاؤں گا, نہ میں اپنی مرضی سے بیمار ہوتا ہوں, نہ میں اپنی مرضی سے صحت مند ہوتا ہوں, نہ میں اپنی مرضی سے مالدار ہوتا ہوں, نہ میں اپنی مرضی سے غریب ہوتا ہوں. میرے پاس کیا ہے اپنا؟ نہ زندگی میرے اپنے اختیار میں ہے, نہ موت میرے اپنے اختیار میں ہے, نہ مرض اور بیماری میرے اپنے اختیار میں ہے, نہ شفا یابی میرے اپنے اختیار میں ہے, نہ مالدار ہونا میرے اپنے اختیار میں ہے, نہ غریب ہونا میرے اپنے اختیار میں. تو پھر میں کیا ہوں جس پر تکبر کروں؟ میں کیا ہوں جس پر غرور کروں؟ میں کیا ہوں جس پر اتراؤں؟ میں کیا ہوں جس پر اپنے سینے کو تان کر زمین پر چلوں؟ پروردگار عالم کہہ رہے اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے. موت کو یاد کریں اور اس موت کو یاد کرنے کے وسیلے سے انسان اپنے مقصد کے قریب ہو جاتا ہے. موت کے ذکر کو اس لیے رکھا گیا تاکہ انسان تکبر سے باہر آ سکے. جب موت کا حقیقی تصور واضح ہو جائے نا کہ موت کس کو کہتے ہیں, جب موت کا حقیقی چہرہ ہمارے سامنے کھل کر آ جائے, پھر ہمیں موت سخت نہیں لگے گی, پھر موت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے ہم کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں صحیح مقصد پر اور صحیح رستے پر ہوں, پھر موت میرے لیے سخت نہیں رہے گی. کس کی طرح؟ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے احلا من الاسل. 13 سال کا بچہ ہے یہ, 13 سال کا,
لیکن موت کی اس نے اس طرح معرفت حاصل کی ہے، ذائقہ چکھ چکا ہے موت کا، اس کو معلوم ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ جب تک انسان کوئی چیز نہ چکھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کے گھرانے کا بچہ ہے، معلوم ہے اس کو کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ کیوں احلی من الاصل؟ کیونکہ حسین کے رستے پر موت آ رہی ہے۔ کیوں احلی من الاصل؟ کیونکہ حق کے رستے پر موت آ رہی ہے۔ کیوں احلی من الاصل؟ کیونکہ اپنے مقصد کے لیے موت آ رہی ہے۔ چچا جان، میرا بھی نام ہے یا نہیں ہے شہدائے کربلا میں؟ کہا بیٹا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا چچا جان میری عمر بہت کم ہے۔ کہا اچھا قاسم یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ پلٹ کر کہا احلی من الاصل۔ امام حسین نے کہا بیٹا قاسم تم بھی شہید ہو اور ننا علی اصغر بھی شہید ہو۔ چچا جان کیا لعین خیمے میں آ جائیں گے؟ غیرت بنی ہاشم اس کو کہتے ہیں۔ کیا لعین خیمے میں آ جائیں گے؟ حسن ابن علی کا ایک فرزند نہیں بلکہ حسن ابن علی کی اولاد شہید ہوئی ہے کربلا میں، اولاد شہید ہوئی ہے کربلا میں۔ 11 سال کا بچہ ہے، نام ہے عبداللہ ابن حسن۔ جب امام حسین آخری سجدے میں ہے یہ بچہ کہتا ہے شہزادی زینب بس مجھے جانے دیجئے۔ بی بی زینب نے روک کر رکھا ہوا ہے، حسن کا خون جوش میں آ رہا ہے۔ ایک دفعہ بچہ بھاگ کر اپنے چاچا کی مدد کے لیے جاتا ہے، امو جان آپ کا ایک سپاہی ہے، بالکل آخری وقت ہے، بالکل آخری شہید ہے، چچا جان ابھی آپ کا ایک سپاہی باقی ہے، ابھی آپ کا ایک سپاہی باقی ہے۔ بھاگ کر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جس مقام پر امام حسین موجود ہے، اور شمر خنجر لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ 11 سال کا بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں کو اپنے چچا جان کے سر کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ اس بچے کے دونوں ہاتھ، سننا بہت آسان ہے، ذرا اپنے بچوں کو تصور کیجئے جو 11 سال کے بچے یہاں پر موجود ہیں، ذرا ان کا چہرہ اپنے سامنے لے کر آئیں اور چاچا کی اور ایک یتیم بھتیجے کی محبت کا اندازہ کریں۔ ایک چچا کی اور ایک یتیم بھتیجے کی محبت کا اندازہ کریں۔ حسین کے سامنے حسن کے بیٹے کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ امام حسین نے حسن کے بیٹے عبداللہ ابن حسن کو سینے سے لگایا، ایک لعین نے تیر کو کمان میں ڈالا اور عبداللہ ابن حسن کے سینے پر تیر لگا۔ یہ کربلا کا آخری شہید امام حسین کے سینے پر شہید ہو گیا۔ بھائی حسن مجھے معاف کر دینا۔ بھائی حسن مجھے معاف کر دینا۔ اور اسی طریقے سے شہزادہ قاسم کی بھی زیادہ عمر نہیں ہے، 13 یا 14 سال کا یہ بچہ ہے، لیکن اس طرح تڑپ رہا ہے موت کے لیے۔ چچا جان سب جا رہے ہیں مجھے بھی اجازت دے دیجئے، چچا جان سب جا رہے ہیں مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ نہیں بیٹا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم حسن ابن علی کی نشانی ہو۔ بچہ شہادت کا اتنا عاشق ہے، خیمے میں آیا، گھٹنے پہ سر رکھا، گھٹنے پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا۔ ماں نے جو دیکھا قاسم آج تم بہت پریشان لگ رہے ہو، آج کیا ہو گیا ہے؟ آج سے پہلے اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ اماں چچا جان اجازت نہیں دیتے۔ عزادار و مقتل نے لکھا ہے قاسم آتے ہیں کبھی حسین کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی پاؤں پہ گر کر حسین کے پاؤں کو چومتے ہیں۔ چچا جان
چچا جان اجازت دے دیجئے، چچا جان آپ پر قربان ہونے کے لیے دل تڑپ رہا ہے۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ام فروا نے دیکھا کہ یہ بہت مشکل وقت ہے۔ قاسم سے کہا بیٹا قاسم اپنے بازو پر جو تعویذ ہے نا اسے کھولو، تمہارے بابا نے آخری وقت میں یہ تعویذ تمہارے ہاتھوں پر باندھ کر کہا تھا جب کبھی کوئی بہت مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھول لینا۔ بیٹا قاسم اس سے زیادہ مشکل وقت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ان 10 سالوں میں تو قاسم پر کوئی مشکل وقت نہیں آیا جس کا حسین جیسا چچا ہو، جس کا عباس جیسا چچا ہو۔ اس پر مشکل وقت کیسا، اس پر مصیبت کیسی، اس پر تکلیف کیسی۔ ہاں عزادارو، شہزادہ قاسم نے تعویذ کو کھولا، پڑھنا شروع کیا، چہرے کی رنگت بدلنا شروع ہوئی، چہرے پر خوشی کے آثار۔ دوڑتے دوڑتے گئے، چچا جان اب تک جو قاسم روتے ہوئے آ رہے تھے حسین نے قاسم کو مسکراتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے اے قاسم آ میرے سینے سے لگ جا۔ بھائی کو بھائی کی یاد آ گئی، غربت میں ایک بھائی کو بھائی کی یاد آ گئی، بھائی کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، نہیں معلوم مدینے کا کون سا منظر یاد آیا ہو، شاید وہ وقت یاد آیا ہو جب حسن کے جگر کے ٹکڑے دشت میں آ رہے تھے، یا شاید وہ منظر یاد آیا ہو جب حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش۔ نہیں معلوم حسین کو اس غربت میں اپنے بھائی کا کون سا منظر یاد آیا، کون سی یاد آئی ہوگی، لیکن عزاداروں مقتل کے جملے ہیں۔ حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا، دونوں نے اتنا گریہ کیا، غشیٰ علیہما، دونوں پر گشی تاری ہو گئی، دونوں زمین پر گر پڑے۔ یہ روایت کے جملے ہیں۔ امام حسین نے بہت لوگوں کو بھیجا اور بہت کو خدا حافظ کیا، لیکن کبھی حسین پر اتنا درد نہیں تھا کہ گش کھا کر زمین پر گر جائے۔ نہیں معلوم اس یتیم بچے کی ودا میں کیا درد ہے، اس یتیم بچے کے ودا، اس 14 سال کے بچے کے ودا میں کیا درد ہے۔ حسین اور قاسم گش کھا کر گر پڑے۔ عزادارو جب کوئی گش کھا کر گرتا ہے اسے جگانے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، اسے جگانے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے۔ یہ کربلا میں حسین کرے تو کیا کرے، زینب کرے تو کیا کرے۔ آج 7 محرم بھی ہے نا عزادارو، 7 محرم کی شب ہے نا، ذرا سوچے آل محمد پر پانی بند ہو گیا ہے، نہر پر پہرے لگ چکے ہیں۔ عزادارو اب کل سے جو پانی پیے نا تو مظلوموں کی پیاس کو ضرور یاد کیا کیجئے گا، علی اصغر کی پیاس کو ضرور یاد کیجئے گا، سکینہ کی پیاس کو ضرور یاد کیجئے گا۔ ارے آل محمد کے خیموں سے العطش العطش کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہے۔ پانی بند، ساقی کوثر کے بچوں پر پانی بند ہو گیا۔ ارے پانی جیسی نعمت، پانی جیسی چیز آل محمد پر بند کر دی گئی۔ عزادارو قاسم کو اجازت ملی، امام حسین نے امام حسن کا عمامہ نکالا۔ قاسم کا سر اتنا چھوٹا ہے، جنگی کھود سر پہ نہیں آ سکتی، زرہ بدن پہ نہیں آ سکتی، قاسم کے سر پہ عمامہ باندھا، قاسم جنگ کے لیے چلے۔ ہر مقتل کی کتاب نے جملہ لکھا ہے، جب قاسم جنگ کے لیے جا رہے تھے دشمن کے لشکر سے آواز آئی، ایسا لگتا ہے کوئی چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ جب دشمن کے لیے چاند کا ٹکڑا ہے تو ام فروا کی کیا حالت ہوگی، زینب ام کلثوم کی کیا حالت ہوگی، چچا حسین کی کیا حالت ہوگی۔ جب دشمن دیکھ کر چاند کا ٹکڑا کہے تو ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حسن نے جنگ کی، جنگ کرتے کرتے حسن ابن علی، قاسم ابن حسن زمین پر گرے، چچا کو آواز دی، واہ اماں
کی جانب جا رہے ہیں، حسن کے قاسم کے قاتل پہ حملہ کیا، قاسم کے قاتل پہ حملہ کیا، دشمن کی فوج میں لرزہ طاری ہوا، دائیں جانب کی فوجیں بائیں جانب، بائیں جانب کی فوجیں دائیں جانب، ارے قاسم کا لاشا حسین سرحانے مقتل کے جملے، چچا کی آگوش میں بھتیجے کا سر ہے، قاسم ٹانگے رگڑ رہے، قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، میدان کربلا ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹا مجھے معاف کر دینا، تو مجھے بلاتا رہا، میں تیری مدد کو نہ آ سکا، واہ قاسمہ واہ مصیبتہ، انا للہ۔ ماتم